السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ عید سعید غدیر، عید ولایت، عید اسلام و عید رکن دین آپ تمام مومنین کرام و تمام راہروان راہ ولایت و امامت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اور جیسا کہ اس عید کے آداب میں ہے، مومنین اس عید کے موقع پر ایک دوسرے سے ملیں اور حمد و ثناء پروردگار کریں اس نعمت عظمیٰ پر جو خدا نے عطا فرمائی ہے، ان الفاظ کے ساتھ: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین علیہم السلام۔ شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سعادت و نعمت پر کہ پروردگار نے ہمیں امیر المومنین و اولاد امیر المومنین کی ولایت سے متمسک ہونے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ ایام مختلف ہیں اور ان کی مناسبتیں مختلف ہیں، وہ متعدد اعیاد و عید دین اسلام میں مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، خدا پرستوں کے لیے مقرر کی گئی ہیں، جیسا دیگر امتوں کے اندر تھا۔ اس امت کے لیے بھی چند روز عید کے طور پر متعارف کروائے گئے ہیں، جن میں عید فطر ہے، عید قربان یا عید ضحیٰ، عید غدیر ہے اور روز جمعہ۔ نصوص اسلامیہ میں ان چار کو باقاعدہ عید نام رکھا گیا ہے، اور ایک عید امیر المومنین علیہ السلام کے کلام نورانی میں ہے، اور وہ مومن کے اختیار میں ہے، جب چاہے اپنے دن کو عید بنا لے۔ ہر وہ دن جس دن مومن گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے عید ہے۔ یہ عمومی عید ہے جس کی زمام مومنین کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے کہ آپ چاہو تو اپنے ہر دن کو عید میں تبدیل کر سکتے ہو۔ ان آیات میں مختلف فلسفہ ہے و حکمت۔ عید فطر کا ایک اپنا حکم ہے، و عید قربان کا ایک اپنا فلسفہ ہے، عید غدیر کا، اور اسی طرح روز جمعہ کا۔
عید غدیر کو عید اعظم و عید اکبر بھی کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی عید ہے، اس لیے کہ عید در حقیقت اس ماجرا یا اس امر کی وجہ سے عید ہے جو اس کے اندر وقوع پذیر ہوا ہے، اور ان تمام مناسبتوں میں سب سے اہم مناسبت وہ ہے جو عید غدیر کو وقوع پذیر ہوئی ہے۔ البتہ نہ یہ کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ امر نازل ہوا ہے اور پہلی دفعہ خدا پرستوں کو سنایا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم میں یہ رکن دین بیان ہوا ہے۔ غدیر کے مناسبت سے وہ 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے خلیفہ و جانشین کا اعلان کیا، اور یہ منصب ولایت امیر المومنین کے لیے اعلان فرمایا، اور امیر المومنین کو منصوب کیا اللہ کے حکم پر اور اللہ کے فرمان پر، منصب ولایت و امامت پر بعد از وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ ایام ایسے ہیں جن کے اندر حادثات وقوع پذیر ہوئے ہیں، مناسبتیں یا شان نزول ان کا وقوع پذیر ہوا ہے، جس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو عید غدیر کا اور دیگر مناسبتوں کا یہ ہے کہ ان کا تاریخی پہلو، کیا ماجرا ہوا، کیسے ہوا، عید فطر کا کیا ماجرا تھا جس وجہ سے عید فطر مقرر کی گئی ہے، عید قربان کا کیا ماجرا تھا تاریخی لحاظ سے جس وجہ سے عید قربان مقرر ہوئی ہے، وہ عید غدیر کا کیا ماجرا ہے تاریخی لحاظ سے۔ دوسرا پہلو وہ فلسفہ و حکمت ہے اس تاریخی ماجرا کے پیچھے، جو مناسبت باعث بنی ہے یہ دن عید قرار پائے جیسے عید قربان ہے، اس مناسبت کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے، کیا فلسفہ کار فرما ہے، کیوں مومنین کے لیے و قیامت تک کے لیے اس دن کو مقرر و معین کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگ اس دن کو تکرار کریں، یاد کریں، اور عید کے طور پر، جشن کے طور پر، سرور کے طور پر اس دن کو منائیں اور اس کی یاد کریں۔ ایک تیسرا پہلو ہے جو عقیدت کا ہے کہ مومنین اس روز اپنی عقیدت کا بھی اظہار کریں، مجالس و محافل منعقد کریں اور مجالس و محافل میں اس مناسبت کا ذکر زندہ کریں، احیاء کریں۔ لیکن آج آپ کی خدمت میں ایک اور پہلو ولایت کا و غدیر کا عرض کرنا ہے، جو ان مذکورہ پہلوؤں سے ہٹ کر ہے۔ نہ تاریخ غدیر کی اور ولایت کی عرض ہونی ہے، اور نہ ہی فلسفہ ولایت کا اور غدیر کا، اور نہ ہی فقط ذکر کرنا ہے عقیدت کا، بلکہ ایک ایسا پہلو جو کمتر بیان ہوتا ہے مجالس میں، وہ شاید سرے سے بیان نہیں ہوتا، کم از کم جو میری کوتاہ عمر و پر تقصیر عمر میں، اس کم عمر میں نہیں سنا۔ مجالس کے اندر عقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے، بعض اوقات تاریخ بھی بیان ہوتی ہے، اور بہت نادر و نایاب فلسفہ بھی بیان ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہلو جو آج
مد نظر ہے آپ مومنین کی خدمت میں عرض کرنا، یہ نایاب بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ سرے سے بیان ہی نہیں ہوتا، مفقود ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض مناسبتیں خصوصاً جو دین نے ذکر فرمائی ہیں، جیسے عاشورہ ہے، وغدیر ہے، یا عید قربان ہے، اور ایک لمبی فہرست ہے ان مناسبتوں کی جنہیں احیاء کا حکم دیا گیا ہے کہ انہیں زندہ کرو، ان کا تذکرہ کرو، انہیں محو نہ ہونے دو، انہیں فراموش نہ ہونے دو، ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر امانت داری کے ساتھ اس کو منتقل کرو۔ وہ ہے ان مناسبتوں کا، ان کے ذکر کا، اور ان مناسبتوں کے اندر وقوع پذیر ہونے والا ماجرا جو مومنین کے لیے اور دین کے پیروکاروں کے لیے ذمہ داریاں ایجاد کرتا ہے۔ عاشورہ فقط سوگ نہیں ہے، اس لیے تاکید ہے کہ عاشورہ باقی رہے، عاشورہ زندہ رہے، کربلا کا ماجرا فراموش نہ ہونے پائے، ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر منتقل ہو، اور ہر سال تکرار ہو، اور پہلے سے زیادہ اصرار ہو اس کے اوپر۔ وہ وجوہات جو معلوم ہیں ہمیں، وہ مسلمات میں سے ہیں، ثواب ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے، مومنین کو، بانیوں کو، سب کو، بعضوں کو جیسی ان کی نیت ہوتی ہے اسی دنیا میں کچھ مل جاتا ہے، اور بعضوں کو آخرت میں اور عاقبت میں اگر نیت میں ہو، چونکہ جو دنیا میں ہی کچھ طلب کرتا ہے اسے دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ اگر ایک بانی مجلس اس دنیا میں ارادہ کرتا ہے کہ میری مجلس اتنی بھرپور ہو کہ شہرت ہو جائے، وہ سے وہ اجر یہیں دنیا ہی میں مل جاتا ہے، ایک بھرپور مجلس ہو جاتی ہے، لوگ شرکت کرتے ہیں اور زبان زد ہو جاتی ہے، اس کے چرچے ہر جگہ ہوتے ہیں، اور یہی اس کا اجر ہے کہ لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا مجلس کروائی انہوں نے۔ پڑھنے والے ذاکرین خطبہ مجلس پڑھتے ہیں، اگر ان کی نیت میں یہ ہو اس مجلس کا مجھے معاوضہ مل جائے اور بھاری فیس مل جائے، تو وہ وہیں پر انہیں نقد مل جاتا ہے مجلس کے اختتام پر فی الفور، بلکہ آج کل تو احتیاطاً پہلے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا کے رسید دیکھ کے پھر ٹائم دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے، اور پڑھتے بھی ہیں، وہ اجر ان کو یہی مل جاتا ہے۔ انہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اس مجلس کا، پڑھنے کا و پڑھوانے کا کوئی اجر اخروی بھی موجود ہے، چونکہ قرآن کا صراحت سے فرمانا ہے لا خلاق لہم فی الآخرہ، جو دنیا کے لیے، دکھاوے کے لیے، مادی فائدوں کے لیے، مفادات کے لیے، شہرت کے لیے، ثروت کے لیے کوئی کام کرے گا، لا خلاق لہ فی الآخرہ، اسے اجر اخروی نصیب نہیں ہوگا، یہیں پہ نقد مل جائے گا۔ فیس کا طلبکار ہے اسے فیس مل جائے گی، شہرت چاہیے اسے شہرت مل جائے گی، تعریف چاہیے اسے تعریف مل جائے گی، واہ 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 چاہیے اسے واہ واہ مل جائے گی۔ جس نیت کے ساتھ عمل کرے گا اس کا اجر ویسا ہی اس نیت کے مطابق اس کو فوراً نصیب ہوگا، چونکہ اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ لیکن جو خدا کے لیے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کا اجر اخروی محفوظ ہے، ان کا اجر دنیا میں بھی ہے اور ان کا اجر آخرت میں بھی ہے، اور اجر اخروی قابل قیاس نہیں ہے اجر دنیاوی سے۔ دنیا کی کوئی چیز آخرت کی طرح نہیں ہے، وہ آخرت کی کوئی چیز دنیا کی طرح نہیں ہے، ہر چند ہمارے ذہنوں میں آخرت کا نقشہ دنیا ہی کی طرح بنا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں دنیاوی ہی معاملات ہوں گے، دنیاوی سب کچھ ہوگا، لیکن یہ توہم ہے۔ یہ جو ہی آنکھ بند ہوگی، یہ آنکھ دنیا والی، اور برزخی آنکھ کھلے گی تو وہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
یہ کنفیوژن زیادہ دیر نہیں رہے گی، آنکھ بند ہوتے ہی مسئلہ حل ہو جانا ہے. ایک تیز آنکھ کھلے گی، بصر کل حدید، جو اس سارے ماجرا کو وہیں سمجھ جائے گی کہ کہانی کچھ اور ہے، ماجرا کچھ اور ہے. ہمیں اس لیے دین نے حکم دیا ان واقعات کو زندہ رکھو، عاشورہ کو زندہ رکھو، غدیر کو زندہ رکھو، عید قربان کو زندہ رکھو، قربانی کو زندہ رکھو. اس سنخ کے اور اس قسم کے واقعات اور مناسبتیں صرف ثواب و اجر کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کا اہم اثر ذمہ داری ہے. یہ تذکرے ذمہ داری ایجاد کرتے ہیں. یہ ذکر مسئولیت خلق کرتا ہے مومنین کے لیے، بتانے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے. اس تذکرے سے ذمہ داری نکلتی ہے باہر. اس ذکر کے اندر سے مسئولیت پیدا ہوتی ہے. میں لفظ مسئولیت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں چونکہ زیادہ استعمال ہوگا. لفظ مسئولیت اصطلاح ہے شرعی، دینی، رسول اللہ کے کلام نورانی میں اور قرآن کریم میں بھی ہے. اوفو بالعہد، وعدے وفا کرو، عہد کی وفا کرو. ان العہد کان مسئولا، عہد مسئول ہے. رسول اللہ کی حدیث نورانی میں ہے کلکم راعن و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک مسئول ہے. قرآنی لفظ بھی ہے مسئول، اور سنت رسول اللہ و فرمان رسول اللہ میں بھی مسئول کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے. مسئول سوال سے ہے. سوال سے دو لفظ جو آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، ایک سائل ہے اور ایک ہے مسئول. سائل سوال کرنے والا، پوچھنے والا، اور مسئول پوچھا ہوا، جس کے بارے میں پوچھا جائے، جس کے متعلق سوال کیا جائے، وہ مسئول ہے. مسئول کو آسان ترین الفاظ میں اگر بیان کریں، یعنی وہ انسان جس سے سوال کیا جائے اور وہ جواب دہ ہو، یہ صحیح معنی بنتا ہے مسئول کا، جواب دہ. کیونکہ جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کا کام جواب دینا ہے. ہر ایک جواب دہ نہیں ہوتا، ہر ایک سے سوال نہیں پوچھا جاتا. مثلاً آپ یہیں پر مہمان آئے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان سے ایسی بات پوچھیں جو میزبان کے متعلق ہے، تو وہ کہے گا کہ میں اس چیز کا جواب دے نہیں ہوں. آپ سے پوچھا جائے کیوں آج مجلس رکھی، ایک مہمان دوسرے مہمان سے پوچھے، وہ کہے میں اس کا جواب دے نہیں ہوں، میرا کام نہیں ہے. کیوں میں جواب نہیں دیتا؟ چونکہ یہ سوال ہی مجھ سے نہیں بنتا، مجھ سے سوال ہی نہ کیا جائے، چونکہ میرا کام ہی نہیں ہے. یہ میں خود مہمان آیا ہوں یہاں پر. یہ سوال اس سے پوچھا جائے جس کا یہ کام ہے، جس کی ذمہ داری ہے، اس سے یہ پوچھا جائے، وہ جواب دہ ہے. اس کا کام ہے جواب دینا، میرا کام نہیں ہے جواب دینا. مسئول یعنی جواب دہ. لغتاً مسئول کہتے ہیں سوال شدہ، جس کے متعلق سوال کیا جائے، لیکن چونکہ اس سے جب سوال کیا جائے اس کا کام ہے جواب دینا، لہذا مسئول کا ترجمہ یا معنی اس لازمی کی وجہ سے جواب دہ کیا جاتا ہے. بھائی آپ مسئول ہو یعنی آپ جواب دہ ہو. آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے اور حق بنتا ہے کہ آپ ہی سے پوچھا جائے، چونکہ آپ کے ذمہ کیا تھا، یہ آپ جواب دیں. اس لیے مسئول جواب دہ کو کہیں گے، جس کی ڈیوٹی ہے، جس کی ذمہ داری ہے جواب دہ. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے کئی آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ کون کون جواب دہ ہیں.
आंखें जवाबदेह हैं, कान जवाबदेह हैं, मसऊल हैं। जबान जवाबदेह है, मसऊल है, सवाल किया जाएगा। आंखों से सवाल किया जाएगा, कानों से सवाल किया जाएगा, दिल से सवाल किया जाएगा, जहन से सवाल किया जाएगा। इन हर सारी चीजों से सवाल किया जाएगा और ये मसऊल हैं, यानी इनसे पूछा जाएगा। जब पूछा जाएगा तो इनका काम है जवाब देना और इनके पास जवाब होना चाहिए। उस वक्त पूछा जाता है या जवाब दिया जाता है या उसका काम है जवाब दे जब उसके जिम्मा कोई जिम्मेदारी हो, उसके ओहदे पे कोई जिम्मेदारी डाली जाए। अहद जिम्मेदारी को कहते हैं। जब इंसान के दोष पे कोई जिम्मेदारी आ जाती है, उस जिम्मेदारी के मुताल्लिक उससे पूछा भी जाएगा और जब पूछा जाएगा तो उसके पास जवाब भी होना चाहिए कि मैंने क्या किया, जो काम मुझे मेरे जिम्मा था, मेरे सुपुर्द किया गया था, मुझे सौंपा गया था, मैंने उसका क्या किया, अंजाम दिया, छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया, तकमील किया, नतीजे तक पहुंचाया, नहीं पहुंचाया, ये सब जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कुरान का फरमाना है कि अहद के बारे में सवाल किया जाएगा आपसे। अहद मसऊल है, इंसान भी मसऊल है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से हर एक मसऊल है, हर एक से सवाल किया जाएगा। किस बारे में? उसकी जिम्मेदारियों के बारे में, उसके हुकूक के बारे में, उसके फराइज के बारे में, उसके वज़ाइफ के बारे में, उसके अहद के बारे में। जो कुछ उसके दोष पे डाला गया है, जो कुछ शय उसके सुपुर्द की गई है, उसके मुताल्लिक उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। वो जवाबदेह है। कहां पर खुदा ने हमारे जिम्मा क्या डाला जिनके बारे में हमसे पूछा जाएगा। कुछ अहकाम हैं, अवामिर हैं, जिस तरह अल्लाह ताला ने अहकाम बयान किए, जिन्हें शरई इस्तिलाह में तकालीफ कहते हैं। उर्दू में तकलीफ दर्द को कहते हैं, चोट आ जाए दर्द होता है, पेन, इसको तकलीफ कहते हैं उर्दू जबान में। अरबी जबान में तकलीफ से मुराद जो चीज इंसान के ऐसी जहमत, मेहनत, मुशक्कत का काम जो इंसान के हवाले कर दिया जाए। चूंकि तकलीफ कुल्फत, जहमत व मुशक्कत को कहते हैं। मुशक्कत उठाने वाले को जैसे मुशक्कत में डाला जाए, सख्त काम दिया जाए, इसे कहते हैं मुकल्लफ। तकलीफ मुशक्कत है, जिसके दोष पे डाल दी जाए मुकल्लफ है, और जो डाले ये मुशक्कत किसी के दोष पे डाले उसको मुकल्लिफ कहते हैं। अल्लाह की जात मुकल्लिफ है। अल्लाह ने हमारे दोष पे मुशक्कतों वाले काम डाले हैं, सख्त काम डाले हैं। हम सब मुकल्लफ हैं, मुकल्लफीन हैं, यानी अपने दोष पर जहमत व मुशक्कत वाले काम और जिम्मेदारियां अपने दोष पे रखते हैं हम। तकालीफ इन अहकाम को कहते हैं जो उलमा ने फतावा की सूरत में जिक्र किए हैं, वज़ाइफ मुकर्रर किए हैं। जैसे कहते हैं कि तकालीफ इंसान में से, यानी वज़ाइफ व सख्त कामों में से एक नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हज करना है। ये वाजिबात हैं, जिस्मानी वाजिबात, बदनी वाजिबात, माली वाजिबात, इज्तिमाई वाजिबात, घरेलू वाजिबात, ये सारे वाजिबात तकालीफ हैं। इसके बारे में एक गुफ्तगू पहले किसी और मौजू में की है मैंने। तकालीफ यहां उसको नहीं छेड़ते चूंकि मौजू आज और है, लेकिन एक जुमला कह दूं ताकि असल मतलब तकालीफ के बारे में मालूम हो जाए। ये अहकाम जो तौज़ीउल मसाइल में लिखे हुए हैं, तौज़ीउल मसाइल रखें घर में जंतरी की जगह। जंतरी में तकालीफ नहीं है, जंतरी में कुछ और चीजें लिखी हुई हैं। दीनी मतालिब नहीं होते, जंतर होता है जंतरी के अंदर, और जंतरी से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद आपने बना दिया है कैलेंडर डाल के, उसके अंदर इस्लामी कैलेंडर डालकर जंतर को इस्लामी बना दिया आपने, और आइम्मा की शहादत और विलादत के दिन रखकर उसको इमामिया कर दिया आपने जंतरी को। वरना वो जंतर थी, न इस्लामिया थी, न इमामिया, जंतर थी। मंतर की जगह मंतर और जंतर,
ہندوؤں کے ہاں دو کتابیں ہیں، ایک منتری اور ایک جنتری. جنتری میں جنتر ہوتا ہے، منتری میں منتر ہوتا ہے، جنتر منتر. خوب چونکہ ہماری لوکل کتابیں تھیں، یہ آسمان سے نہیں اتری، عرب سے نہیں آئیں، اپنی زبان میں تھیں، ہندی زبان میں، تو ہر ایک نے اپنی اس میں کچھ چیزیں ڈال کر اس کو اپنے مسلک کا بنا لیا. کیلنڈر آپ نے ڈال دیا، اس میں اسلامی کر دیا، پھر اس میں شہادتیں ولادتیں تاریخیں ڈال کر اس کو امامیہ بنا دیا. اب ظاہر کوئی بھی آگے ڈال دے اس کو اندر اپنی صنف و سنخ و اپنے مرضی کے مطالب ڈال کر اس کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. آپ بھی چھاپ دیں جنتری، اپنے برادری کے نام سے چھاپ دیں، مثلا شیخیہ جنتری، جس کے اندر شیخ برادری کے واقعات اور سارے امور لکھ دیے جائیں، تو آئندہ آپ بھی ایک جنتری نکال سکتے ہیں، شیخیہ جنتری. سید اگر اپنے تذکرے اس میں لکھ دیں تو یہ سادات جنتری ہو جائے گی. کوئی اور قوم قبیلہ، مثلا جٹ لوگ اگر اپنے حالات اس کے اندر لکھ لیں، جٹ قوم، تو وہ ہو جائے گی جٹیہ جنتری. نام رکھ لیں. جنتری امامیہ نہیں ہے، جنتری اسلامیہ نہیں ہے، جنتری دینیہ نہیں ہے. جنتری جنتر کی کتاب ہے، جنتر کے مجموعے کو جنتری کہتے ہیں، منتر کے مجموعے کو منتری کہتے ہیں. اب اس میں آپ جو مرضی ہے اپنی، مثلا اس میں لاہور کی باتیں لکھ دیں تو وہ لاہور کی تو نہیں ہو جائے گی، وہ ہے پھر بھی جنتری ہی ہے. دین کی کتاب توضیح المسائل ہے، آپ کے مرجع تقلید کے فتاوی کی کتاب، جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کے فتاوی کا مجموعہ جو حجت ہے آپ کے لیے، وہ دین کی کتاب ہے. وہ گھر میں رکھیں اور ہر مناسبت پہ اسے کھولا کریں، دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہر روز کھول کے دیکھیں آج کے بارے میں اور ہر کام کے بارے میں، ہر مسئلے میں. شادی کرنی ہو توضیح المسائل کھول کے دیکھیں، کسی کی وفات ہو جائے خدا نخواستہ توضیح المسائل کھول کے دیکھیں، وراثت کے مسائل ہوں توضیح المسائل کھول کے دیکھیں. یہ جنتری میں وراثت پڑھی ہے آپ نے تو خواتین کو وراثت نہیں دیتے، ورنہ اگر قرآن میں پڑھی ہوتی وراثت تو خواتین کو دیتے، چونکہ قرآن نے ان کا حق رکھا ہے. مرد سے تھوڑا رکھا ہے لیکن رکھا ہے. یہ جنتری نے سکھایا ہے کہ ان کو، مثلا ہیں مومنین، بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی، اس کو جہیز ویز دیا اور پھر کہا کہ یہی تیرا حق بنتا ہے، وراثت میں بھی تیرا یہی حق بنتا ہے. اب نہ دکان تیری ہے، نہ پراپرٹی تیری ہے، نہ پلاٹ تیرا ہے. کیوں؟ کہ تجھے شادی جو کر دی ہے تیری. بندہ خدا شادی کر دی ہے تو وہ اس کے پیسے سے کی ہے. اگر اسے پوچھا ہوتا اس کے پیسے تھے، اسے پوچھنا چاہیے پھر کہ بیٹی ہم تجھے اتنا سامان دینا چاہتے ہیں، وہ بھی تیرے ہی پیسے سے دینا چاہتے ہیں. اگر وہ کہے ٹھیک ہے یہ میرے پیسے سے مجھے یہ سب خرید کے دو، پھر بیٹیوں کے پیسے سے بیٹیوں کی شادی کی جاتی ہے یا ماں باپ کے پیسے سے بیٹیوں کی شادی کی جاتی ہے؟ یہ کیا چکر ہے عورتوں کو دیتے ہو کہ تمہاری شادی کر دی تھی؟ لڑکے کی بھی تو کی ہے نا شادی، یہ صرف لڑکی کی ہے. لڑکے کی ہے اسے نہیں کہتے کہ تیرا ارث وہی ہے جو تیری شادی پہ خرچ ہو گیا، جو دیکھ پکا کے دی وہ تیری میراث بن گئی، ختم، اب باقی تیرا نہیں ہے. جنتری پڑھی ہے تو عورتیں محروم ہو گئیں وراثت سے. دین پڑا ہوتا تو ان کا حق دیں، نہیں دیں گے. اگر وہ چپ ہو جائیں، کسی بھی وجہ سے چپ ہو جائیں، کیونکہ اگر خاتون حق مانگے کہتے ہیں دیکھو کیسی ہے، اس کو خیال ہی نہیں ہے. جیسے کوئی جوان لڑکا، بالغ لڑکا اگر گھر میں آ کے کہہ دے میری شادی کرو، کہتے ہیں بے حیا. اور اگر ویسے عورتوں کے لڑکیوں کے پیچھے گھومتا رہے، کہتے ہیں دیکھو کیسا روشن فکر ہے، یہ کیسا لبرل ہے، یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے بچہ ہمارا، پسماندہ نہیں ہے. عزیز من، حیا والا وہ ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے شادی کرو میری، یہ حیا والا ہے، اس کی قدر جانو، یہ پاک ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ اچھا بچہ ہے، یہ قابل اعتماد ہے، یہ قابل بھروسہ ہے. بچیاں بھی اگر چپ ہو جاتی ہیں کہ اب کیا کہیں گے، جنگ ہوگی سسرال میں اور میکے میں، اس وجہ سے چپ ہو جاؤ، کیا مانگنا بھی، لیکن واقعی دل سے راضی ہوتی ہیں. وہ ہر چیز سے محروم کر کے صرف انہیں کہنا آپ کی شادی پہ یہ خرچہ کیا تھا، یہی آپ کا وراثت. یہ جنتری کے اثرات ہیں دین کے. عزیزان، گھروں میں دین کی کتاب رکھیں. دین کی کتاب قرآن، دین کی کتاب نہج البلاغہ، دین کی کتاب توضیح المسائل.
اپنے مرجع تقلید کے فتاوی کا مجموعہ، عادل جامع شرائط فقی کی تقلید کریں اور پھر اس کے فتاوی پر عمل کریں جیسے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تکالیف توضیح المسائل کے اندر جتنے احکام ہیں یہ سب تکالیف شرعیہ ہیں۔ اصطلاح یہ اردو نہیں، اردو میں تکلیف وہ تو اسپتال چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں یا ویسے لڑائی کے موقع پہ کہتے ہیں تجھے کوئی تکلیف ہے، کوئی تکلیف ہے بھائی بتاؤ، کوئی تکلیف ہے دور کریں آپ کی، یہ لوری تکلیف ہے۔ اسپتالوں والی جو ہے اردو کی تکلیف ہے، لیکن شرعی اصطلاح جس میں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا، خدا مکلف نہیں کرتا کسی انسان کو، نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ، جتنی اس کی طاقت ہے اتنا ہی اسے مکلف بناتا ہے۔ مکلف بنانے کا مطلب یعنی اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں مقرر کی جاتی ہیں، اتنا ہی اس پہ واجبات ڈالے جاتے ہیں، اتنا ہی اس کے وظیفے مقرر کیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر نہیں ڈالا جاتا۔ یہ تکالیف شرعیہ ہیں، واجبات ہیں، تکالیف شرعیہ میں واجبات ہیں، مستحبات ہیں جو مومنین انجام دیتے ہیں اور الحمدللہ آپ پابند ہیں ان کے۔ ان تکالیف شرعیہ کے علاوہ جو توضیح المسائل میں مرقوم ہیں، جن کے اوپر روایت آیت موجود ہے، کچھ ذمہ داریاں انسان کے اوپر اور بھی آتی ہیں کہ شاید توضیح المسائل میں نہ ہوں بلکہ یقیناً نہیں ہیں۔ وہ ذمہ داریاں ان منابع سے پیدا ہوتی ہیں جن کے احیاء کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ عاشورہ، ذکر عاشورہ احیاء کرو، ذکر امام حسین احیاء کرو، زیارت سید الشہداء کو جاؤ۔ کیوں جائیں؟ ایک تو عام ہمارے مد نظر ہے، اس لیے جائیں کہ ثواب ہوتا ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں، آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ بعض لوگ صرف حاجات کے لیے یہ کام کرتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، عاشورہ میں شرکت کرتے ہیں، مجالس میں شرکت کرتے ہیں صرف حاجات کے لیے، اور چونکہ حاجات اللہ نے پوری کرنی ہوتی ہیں، جو بھی صاحب حاجت ہے اس کی حاجت اللہ پوری کر دیتا ہے، وہ جہاں بھی جائے۔ جو عاشورہ جو کربلا نہیں جاتے بالآخر ان کی بھی حاجات تو پوری ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اکثریت کربلا نہیں جاتے، آبادی تو گنتے نہیں ہیں کتنی ہیں، لیکن اب 22 نہیں ہے، زیادہ ہے، کروڑوں میں ہے، یہ 22-24 کروڑ انسان، ان میں سے کچھ کربلا جاتے ہیں حاجات کے لیے اور ان کی وہاں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ 22 کروڑ سارے کربلا نہیں جاتے۔ آپ اپنے اڑوس پڑوس سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، تو ہوتی ہیں، ان کی بھی پوری ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں، ان کی پوری ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ حاجات اللہ پوری کرتا ہے اپنی مخلوق کی، اللہ نے حاجت روائی کرنی ہے۔ جو معصومین کے پیروکار ہیں وہ معصومین کے توفیل حاجات طلب کرتے ہیں، ان کی پوری ہو جاتی ہیں، بلکہ خدا ان کی بھی حاجات پوری کر دیتا ہے جن کو حاجت مانگنا ہی نہیں آتا، مانگتے ہی نہیں ہیں، کسی کے واسطے سے بھی نہیں مانگتے، ان کی بھی حاجات خدا پوری کر دیتا ہے۔ چونکہ رب ہے، رب کا کام ہے حاجات پوری کرنا۔ رب یہ نہیں دیکھتا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ میرا کام کیا یا نہیں کیا۔ مربوب ہو، مخلوق ہو میری، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، بس میرا کام ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنا، ہو جاتی ہیں پوری۔ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ اپنی حاجات کے لیے معصومین کے توسل کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ حاجت تو اللہ نے دینی ہی دینی ہے، جب دینی ہے تو ہم اس وسیلے سے خدا سے طلب کرتے ہیں، سعادت ہو جاتی، تقدس آ جاتا ہے اس کے اندر۔ لیکن کربلا صرف اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ کے حاجات پوری کریں، کربلا نہ بھی آئیں تو حاجات پوری ہو جائیں گی آپ کی، جو نہیں جاتے ان کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کو کسی اور مقصد کے لیے کربلا طلب کیا گیا ہے۔
کیوں طلب کیا گیا ہے؟ چونکہ کربلا کا ایک اہم پہلو اجر و ثواب کے علاوہ ایک اہم پہلو یہ ہے کہ کربلا ذمہ داریوں کا منبع ہے. انسان کربلا جاتا ہے تاکہ کچھ کربلا ذمہ داریاں ہمارے دوش پہ ڈال دے. کربلا ذمہ داری کا میدان ہے، اس لیے تاکید کے ساتھ بلایا گیا ہے. کربلا کی طرف دعوت دی گئی ہے. عمر میں ایک دفعہ ضرور جاؤ کربلا، کیونکہ وہاں سے کچھ ذمہ داریاں آپ کے دوش پر آئیں گی. غدیر عید کے طور پہ اس کو احیا کرو. روح غدیر ولایت ہے. کیوں احیا کریں؟ تاکہ صرف جشن ہو جائے، سرور ہو جائے، ثواب ہو جائے، آخرت بن جائے، عاقبت بن جائے، اجر مل جائے. وہ تو مل جاتا ہے. غدیر ذمہ داریوں کا میدان ہے، ذمہ داریوں کا موضوع ہے. غدیر سے ذمہ داریاں پھوٹتی ہیں، جنم لیتی ہیں. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کو جشن کے طور پر، عید کے طور پر بھرپور طریقے سے اس کو زندہ کرو، احیا کرو. چونکہ جس میدان میں رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور جن کے سامنے کیا یہ اعلان، انہوں نے اعلان سنا، سار بھی دھونا، واہ واہ بھی کیا. تاریخ گواہ ہے کہ سب نے واہ واہ کیا. بخن بخن واہ واہ کو کہتے ہیں. بخن بخن کا مطلب مبارک نہیں ہوتا، یہ خود ساختہ ترجمہ ہے. بخن بخن عربی میں واہ واہ کو کہتے ہیں، چونکہ مبارک عربی لفظ ہے. مبارک دینی ہے تو مبارک ہی کہتے ہیں عرب. بارک اللہ، بارکا فیکم. بارکا دعا ہے برکت کے لیے، برکت سے بارکا ہے. مبارک یعنی برکت ہو، اللہ برکت دے. اب ہم جو چیز دیکھتے ہیں، اب امیر المومنین کو رسول اللہ نے وسیع و جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. ہم کہتے ہیں علی مبارک ہو، یعنی خدا برکت دے اس خلافت میں آپ کو. مبارک نہیں چاہیے ولایت کو، برکت کی دعا کیوں مانگتے ہو؟ امیر المومنین نے کوئی تھوڑا ہی بیت المال لا کے اپنے گھر میں سمیٹنا ہے. کیا کہنا چاہیے جب ولایت ہوئی، ولایت کا اعلان ہوا؟ مبارک دینی چاہیے. مبارک یعنی دعا، اے علی برکت ہو، آپ کو عہدہ مل گیا، برکت ڈالے خدا اس میں. لوگوں نے بھی مبارک نہیں کہا، کسی نے بھی مبارک نہیں کہا. یہ ہماری رسم ہے کہ ہم ہر مناسبت سے کہتے ہیں مبارک ہو آپ کو. آپ کو مبارک ہو یعنی اللہ برکت دے، آپ کو اس مناسبت سے برکت دے. انہوں نے بخن بخن کہا، واہ واہ کہا. وہی جس کو ہم واہ واہ کہتے ہیں اپنی اردو پنجابی میں، واہ واہ. ولایت کا اعلان ہوا، جواباً واہ واہ ہوا، اور آج تک ہی واہ واہ ہو رہا ہے. سنا انہوں نے، اور بھی کام ہوا. وہاں موجود شعراء بھی تھے، عرب پیداشی فطری خطیب ہوتے ہیں، وہ شاعر. وہیں پر بیٹھے بیٹھے فی البدی پہلی رباعی و قصیدہ شاعر نے وہیں پہ لکھا اور پڑھا اور سنایا اور داد لی. حسان ابن ثابت شاعر نے وہیں پر غدیر کے میدان میں ہی لکھ کر پڑھ کے سنایا. رسول اللہ سے بھی داد لی، مجمع سے بھی داد لی. لیکن حق غدیر نہ بخن بخن سے ادا ہوا، نہ اس قصیدے سے ادا ہوا. اس لیے کہ غدیر میں جو چیز اعلان ہوئی وہ در حقیقت ذمہ داریاں ایجاد کر رہی ہے، خلق کر رہی ہے امت کے لیے، سننے والوں کے لیے. جو بھی پیغام ولایت جس نے سنا رسول اللہ سے، اس اعلان نے اس کے اوپر اعلان ذمہ داری کر دیا. اس لیے خداوند تعالیٰ کا اصرار ہے کہ بلغ یا رسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ. رسول اللہ تھوڑے سے تذبذب میں ہیں کہ پہنچاؤں، یہ بات کروں یا نہ کروں.
رسول اللہ کے خطبہ میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے میں نے 3 دفعہ جبریل 3 دفعہ آئے اور آ کر کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچائیں آپ، اور 3 دفعہ رسول اللہ نے جبریل سے کہا کہ پروردگار کو میرا پیغام دو کہ اس موقع پہ معاف رکھیں، اس موقع پہ یہ فریضہ معاف رکھیں، میرے دوست سے اٹھا لیں، یہ وظیفہ اللہ اٹھا لیں کہ یہاں اعلان نہ ہو۔ لیکن 3 دفعہ اور سختی ہوئی آخر میں۔ سختی کا جملہ کیا تھا؟ ان لم تفعل، اگر یہ انجام نہ پایا، یہ پیغام اگر نہ دیا، فما بلغت رسالتک، آپ نے بالکل سرے سے رسالت کا کچھ تبلیغ کی ہی نہیں۔ 23 سال جو تبلیغ کی وہ نہیں کی اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی۔ یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ان لم تفعل، اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی فما بلغت۔ عزیزان توجہ فرمائیں، اگر یہ رکن ولایت دین کا تبلیغ نہ ہو، 23 سالہ تبلیغ کالعدم ہو جائے گی، نہیں سمجھی جائے، شمار نہیں ہوگی۔ فما بلغت نفی ہو گئی، وہ تبلیغ شمار نہیں ہوگی۔ تو کیا صرف رسول اللہ کے لیے یہ مطلب تھا، یہ سننے والوں سے بھی متعلق تھی یہ بات؟ رسول اللہ نے تبلیغ کر دی اور کہہ دیا اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو سننے والوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے، سننے والوں کو بھی کہا کہ رسول اللہ نے تبلیغ کرنی ہے اور آپ نے قبول کرنی ہے، یہ تبلیغ ماننی ہے۔ یوں نہیں کہ رسول پر تبلیغ کرنا واجب ہے اور تمہیں اختیار ہے مانو یا نہ مانو، تمہارے اوپر ماننا واجب ہے۔ سنایا رسول اللہ کو، چونکہ رسول اللہ نے تو آج تک تبلیغ کا کوئی نقطہ نہیں چھوڑا تھا۔ جو اللہ نے نازل کیا وہ حرف بحرف نقطہ نقطہ رسول اللہ نے پہنچایا، ایک دفعہ نہیں بارہا پہنچایا۔ مکہ میں پہنچایا، مدینہ میں پہنچایا، سفر میں پہنچایا، حضر میں پہنچایا، بیماری میں پہنچایا، صحت میں پہنچایا، ہر ایک تک پہنچایا۔ پھر کیوں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ان لم تفعل، مگر اس سے پہلے ہوا کہ خدا نے کچھ نازل کیا اور رسول اللہ نے اسے تبلیغ نہ کی ہو؟ نہیں ہوا۔ بس یہ بھی مسلم تھا کہ آج جو وحی آئی ہے یہ پہنچانی ہے۔ رسول اللہ کو حکم ہوا اگر یہ تبلیغ نہ ہوئی فما بلغتا، تبلیغ سرے سے نہیں ہوئی، جو پہلے ہوئی رسالت انجام نہیں پائی۔ اس کا مطلب یہ کہ سننے والوں کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ تبلیغ ہوگی تمہیں ماننا واجب ہے، اور اگر یہ نہ مانا تو سمجھو جو پہلے مان چکے ہو وہ سارا کل عدم ہو جائے گا، جو پہلے انجام دے چکے ہو وہ سارا کل عدم ہو جائے گا، وہ سارا ضبط ہو جائے گا، وہ سارا حبط ہو جائے گا، وہ سارا محو ہو جائے گا اس رکن کے بغیر، اگر اسے نہ مانا تم نے۔ یوں تو نہیں کہ رسول اللہ کو یہ لہجہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے تبلیغ نہ کی تو سمجھے تبلیغ سرے سے رسالت کا کام ہی نہیں ہوا، لیکن سننے والوں کو کہا آپ نے اگر نہ بھی مانا تو بھی آپ کے سابقہ اعمال، آپ کے حج، روزے، زکوٰۃ اور آپ کے صدقات وہ سارے قبول کر لیے جائیں گے۔ ان کو بھی یہی خطاب ہے، سب کو یہی خطاب ہے۔ جب رسول اللہ کو یہ خطاب آ گیا تو علماء کو بھی یہی خطاب ہے، فقہاء کو بھی یہی خطاب ہے، مبلغین کو بھی یہی خطاب ہے، مومنین کو بھی یہی خطاب ہے، مومنات کو بھی یہی خطاب ہے، قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو یہی خطاب ہے کہ تمہارے دین کی تکمیل ولایت سے ہے۔ اگر ولایت کو نہیں مانا، جو مانا ہوا ہے وہ بھی کل عدم ہو جائے گا، جو مانا ہوا ہے وہ بھی۔ میں صرف یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ صرف اس آیت سے مفہوم نکالا جا رہا ہے، بلکہ اس سلسلے میں باقاعدہ روایات ہیں۔ پہلے ایک مجلس میں تفصیل سے پڑھی ہیں، یہاں صرف میں اشارتاً یہ روایات آپ کی خدمت میں 1 یا 2 روایات عرض کرتا ہوں، جس میں ارشاد ہے کہ اگر آپ نے ولایت کو تسلیم نہیں کیا، جو تسلیم کر چکے ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ بھی محو ہو جائے گا۔
وہ بھی مٹ جائے گا، وہ شمار نہیں ہوگا، حبت ہو جائے گا۔ یہ روایات وسائل الشیعہ میں جلد اول میں، وسائل الشیعہ کی پہلی جلد میں آغاز میں ہی مرحوم صاحب وسائل نے ان روایات کو نقل کیا ہے، ابواب مقدمۃ العبادات میں ہیں۔ ان روایات میں اس کتاب میں ایک باب ہے جو مرحوم شیخ وسائل شیخ حر عاملی، جن کا مزار مشہد شریف میں ہے، آپ جاتے ہیں ان کے، وہاں پر آپ شرکت بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہاں مجالس وغیرہ بھی، وہاں اس بزرگوار کے لیے بھی فاتحہ پڑھا کریں جب وہاں جاتے ہیں۔ مرحوم شیخ حر عاملی کے لیے درود پڑھیے، محمد و آل محمد۔ یہ باب نمبر 29 ہے، جلد اول وسائل الشیعہ، ابواب مقدمۃ العبادات، اس کا باب نمبر 29 ہے، اور یہ پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں تبرکاً۔ پہلی روایت ہے حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ امام فرماتے ہیں کل من دان اللہ عز وجل بعبادت، ہر وہ شخص جس نے خدا کا قرب حاصل کیا عبادتوں کے ذریعے، یجہد فیہ نفسہ، جس میں اس کے نفس نے جہد کیا، کوشش کی، ولا امام لہو، عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے دیے، تمام اعمال انجام دیے، لیکن اس کا کوئی امام نہیں تھا، اس کا کوئی راہبر نہیں تھا، بغیر راہبر کے یہ کام کیا، اور وہ من اللہ کی جانب سے کوئی امام اس کا نہیں تھا، فسعیہ غیر مقبول، اس کی کوئی کوشش قبول نہیں ہوگی، وہو ضال متحیر، یہ گمراہ ہے اور حیران و کنفیوز، واللہ شأن لأعمالہ وإن مات على هذه الحال مات میتۃ کفر ونفاق، اگر اس حال میں مر جائے کہ اس کا کوئی امام اللہ کی جانب سے نہ ہو، یہ شخص کفر و منافقت کی موت مرا ہے۔ وعلم یا محمد، یہ محمد ابن مسلم ہیں جنہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، امام ان کو خطاب کر رہے ہیں۔ وعلم یا محمد ان ائمۃ الجور، کچھ رہبر ہیں ظالم رہبر، جور کے رہبر، واتباعہم لمعزولون عن دین اللہ، حکام جور، ائمہ جور، وہ جو اللہ کی طرف سے نہ ہوں، احکام ائمہ جور اصطلاح ہے دین کی، رسول اللہ کی اور ائمہ اطہار کی، اس سے مراد ہر وہ شخص جو مسلمانوں کا، قوم کا رہنما بن جائے لیکن اللہ کی جانب سے نہ ہو، دین اس کو طاغوت کہتا ہے اور دین اس کو حاکم جور کہتا ہے، امام جور ہے، امام ظلم ہے، امام ستم ہے۔ ان ائمۃ الجور واتباعہم لمعزولون عن دین اللہ قد ضلوا واضلوا، یہ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ فاعمالہم التی یعملونہا کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، انہوں نے جتنے اعمال کیے، جتنی نیکیاں کی، یہ سب راکھ کی طرح ہیں جو ہوا اڑا کر لے جائے گی اس راکھ کو۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جتنے بھی انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، جو کچھ کیا ہے، وہ سب کا سب ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ذالک ھو الضلال البعید۔ دوسری روایت میں ہے دوسری روایت میں امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام
باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں۔ قال ذروۃ الامر وسنامہ ومفتاحہ وباب الاشیاء ورضا الرحمن الطاعۃ للامام بعد معرفتہ، امام کی اطاعت کرنا ہے اس کی معرفت کے بعد، امام کی اطاعت، معرفت امام کے بعد اطاعت امام کمال دین ہے، تکمیل دین ہے، یہ رکن دین ہے۔ اگر یہ اطاعت نہیں ہے معرفت کے بعد، مانو، پہچانو اور پیروی کرو، اطاعت، معرفت اور اطاعت یہ رکن دین ہے۔ اما لو ان رجلا قام لیلہ، اگر کوئی شخص رات بھر قیام کرے، عبادت کرے، وصام نہارہ، دن بھر روزہ رکھے، سال بھر روزہ رکھے، وتصدق بجمیع مالہ، اور تمام مال اپنا اٹھا کے راہ خدا میں خرچ کر دے، وحج جمیع دارہ، زندگی بھر حج کرتا رہے، ولم یعرف ولایت ولی اللہ فیوالیہ، لیکن ولی خدا کی معرفت نہ رکھتا ہو، ولی خدا کا پیروکار نہ ہو، وَيَكُونُ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ بِدِلَالَتِهِ إِلَيْهِ، اور تمام اعمال اس ولی کی ہدایت کے مطابق اگر اس کے نہ ہوئے، مَا كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ حَقٌّ فِي ثَوَابِهِ، اس شخص کے اس حج و عبادت و بندگی و نماز اور روزے کا ذرہ برابر حق خدا کے پاس نہیں ہے۔ وَلَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ، بلکہ اللہ کے ہاں یہ مومنوں کی فہرست میں درج ہی نہیں ہے، یہ مومنوں کے زمرے میں شمار نہیں ہوتا، اسے مومن نہیں گردانا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ خوب یہاں پر تصریح ہے، جس طرح رسول اللہ کو فرمان ہے کہ اے رسول ان لم تفعل، اگر نہ ہوا یہ کام، فما بلغتا، آپ نے کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ مومنوں کو بھی خطاب ہے کہ اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ مانی، ولایت کو قبول نہ کیا، ولایت کے سائے میں نہ آئے، ولایت سے تمسک نہ کیا، تم سے بھی کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، حتی مومنوں کے زمرے میں درج نہیں ہوں گے۔ یہاں تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ لوگ، بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے ہیں، چونکہ یہ حدیث غدیر تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، 90 صحابیوں نے نقل کی ہے، 90 صحابہ راوی ہیں حدیث غدیر کے، اور کہا ہم نے خود سنا ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں زیادہ نقل ہوئی ہے، شیعہ کی کتابوں میں کم ہے۔ اہل سنت نے اس روایت کو زیادہ نقل کیا ہے، اب نقل کر کے مانا بھی یا نہیں مانا؟ کہا مانا بھی ہے ہم نے، جب نقل کیا تو مانتے بھی ہیں، یوں تو نہیں کہ کتابوں میں ہو اور کہیں گے یہ کتابوں میں جو حدیث ہے اسے ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا وہ ہم نے مانا، اسی دن سے مانا، آج تک مانتے آ رہے ہیں۔ خوب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ ولایت کیا ہے؟ کہتے ہیں محبت، یہ رسول اللہ نے کہا۔ رسول اللہ نے لوگوں کو کہا کہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی رسول اللہ آپ سے کرتے ہیں۔ کہا میرے بعد علی سے محبت کرنا۔ خوب ہم کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، علی سے بھی محبت کرتے ہیں، اولاد علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بس حدیث بھی نقل کی، اور ولایت کا معنی دوستی اور محبت کیا، اور کہا کہ ہم اس پر بھی عمل پیرا ہیں، دوستی و محبت ہے ہماری۔ صرف ناسبی ہیں جو علی سے محبت نہیں کرتے، اور ناسبی بہت قلیل ہیں۔ یہ شیطانوں نے ناسبیوں کو یہ زمانے میں زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا ہے، ورنہ عدد میں بہت کم ہیں ناسبی۔ اکثر مسلمین محبت کرتے ہیں، امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، اولاد امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، حقیقتاً محبت کرتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے۔ تو کیا حدیث ولایت اور حدیث غدیر پر عمل ہو گیا؟
مشکل یہاں سے پیش آئی کہ رسول اللہ نے تبلیغ فرمائی اور ساتھ ڈر بھی تھا، اور جبریل سے عرض بھی کیا کہ اگر اس موقع سے معاف کر دیا جائے کسی اور موقع پہ یہ اعلان کر دیں، لیکن اللہ کا اصرار تھا کہ یہیں پر اعلان ہو۔ کیوں ڈر تھا رسول اللہ کو؟ اسی سے ڈر تھا کہ ولایت کا جو مطلب اللہ نے بیان کیا ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، یہ تیار نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ نہ کہ مشکل ہے، مشکل کی وجہ سے نہیں، ویسے بسا اوقات انسان ذہنی طور پر کسی بات کو سمجھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، سنتا ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ چونکہ زیادہ کاروباری حضرات ہیں، میں کاروبار کی مثال دوں۔ آپ کے پاس کوئی گاہک آتا ہے اور آپ سے ایک ایسا سودا کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے جو آپ کی نظر میں وارے میں نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آپ کو بہت سمجھاتا ہے گھیرنے کے لیے، آپ کو فوائد بتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈیل کر دو، مجھے بیچ دو یا مجھ سے خرید لو، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، اتنا ہوگا، فلاں ہوگا۔ یہ سب وہ باتیں کرتا ہے، لیکن آپ اظہار کرتے ہیں کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا وہ پنجابی میں نہیں بول رہا، رائج الفاظ نہیں استعمال کر رہا؟ وہ کہہ رہے جو بھائی میرا پلاٹ ہے ادھر اور بڑا سستا دے رہا ہوں، مجبوری ہے، آپ لے لو، یہ آپ کے بارے میں، آپ کے نفع میں ہے، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، 3 مہینے بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ وہ جتنی تقریر کرتا ہے آپ پھر بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نہیں ہے کہ لغت سمجھ میں نہیں آئی، زبان سمجھ میں نہیں آئی، معنی پلاٹ کا نہیں پتا کیا ہے، ڈکشنری دیکھنا پڑے گی، سرچ کرنی پڑے گی یہ کیا کہہ رہا ہے، اتنی مشکل زبان نا، سب سمجھ میں آ گیا ہے۔ ذہنی طور پر میں اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اگر اس کی بات کو میں مان لوں مجھے اس میں فائدہ نظر نہیں آتا، بلکہ اس میں مجھے خسارہ نظر آتا ہے، مجھے اس میں گھاٹا نظر آتا ہے، اور گھاٹے والی بات سننے کے لیے ہی میں تیار نہیں ہوں، میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب ایک ایسی بات بتائی جائے، اب توجہ کریں، مجمع کے سامنے، چونکہ رسول اللہ فرما رہے تھے کہ یہاں نہ بیان ہو بہتر ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ یہیں پہ بیان ہو، اور کہا کہ اگر یہ بیان نہ ہوا تو سمجھو رسالت کا کوئی کام نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے خود بھی خطبہ غدیر میں فرمایا کہ میں نے 3 دفعہ جبریل سے عرض کیا کہ اللہ سے عرض کرو کہ معاف کریں، اس موقع پر معاف کریں، لیکن اللہ کا 3 دفعہ فرمان آیا کہ یہیں روک کر اسی مقام پر، اسی میقات جوفہ میں، جہاں پر پاکستانی حاجیوں کو نہیں لے جا کے جاتے، یہ کاروباری حجاج سالار جوفہ نہیں لے کے جائے، جوفہ میں ہے۔ جدہ سے جب آپ مکہ جاتے ہیں جدہ میں ہی احرام باندھ لیتے ہیں، یہ بھی جنتری پڑھنے کے نتیجے ہیں۔ عزیز من، الٹا دین کا تصور پیش ہوا ہے۔ حج کے ایام ہیں، عرض کر دوں کہ وہ مسئلہ جو علماء نے بتایا ہے کہ آپ لاہور سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، کراچی سے بھی باندھ سکتے ہیں، جدہ سے بھی باندھ سکتے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نظر کی ہو کہ میں حج کا احرام لاہور سے باندھ کے جاؤں گا تو وہ باندھ سکتا ہے اور اسی احرام سے حج کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ میقات جائے، نہیں ہے کہ میقات نہ جائے، لاہور سے احرام باندھ سکتا ہے اگر اس نے نظر کی ہے، اور پھر بھی میقات جائے، لاہور سے نظری احرام باندھ کر پھر بھی میقات جائے، یہ حکم ہے اصل۔ لیکن اس کا آگے جو معنی کیا گیا، بتایا گیا ہے، وہ یہ معنی بتایا گیا ہے کہ میقات نہ جانے کے لیے لاہور سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، میقات چھوڑنے کے لیے یہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، میقات چھوڑنے کے لیے یہاں سے نہیں باندھ سکتے، یہاں سے اگر باندھیں اس احرام میں حج کر سکتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جس طرح اگر کہا جائے کہ بھائی اگر آپ نے وضو کیا، کسی بھی مقصد کے لیے وضو کیا، ویسے آپ نے صبح وضو کر لیا، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے، اگر آپ نے وضو کر لیا اور وہ وضو باقی ہے نماز تک، آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں،
ہے نا, یہ حکم ذہن میں ہے کہ اگر آپ نے نماز سے پہلے وضو کر لیا, صبح گھر سے نکلے وضو کر لیا, زور ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا, آپ اسی وضو سے چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ حکم ہے. اب اس کو کوئی آ کر یہ ترجمہ کرے کہ زور کے وقت نماز پڑھنے کے لیے صبح گھر سے وضو کر کے جایا کرو, یہ صحیح معنی ہے اس کا؟ یہ غلط معنی ہے کہ زور کی نماز پڑھنے کے لیے صبح گھر سے وضو کر کے جایا کرو. یہ نہیں ہے شرعی مسئلہ. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھر سے وضو کر کے گئے, دکان پر زور ہو گئی, تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ دکان پر نماز زور کی پڑھنے کے لیے صبح گھر سے وضو کر کے آنا لازمی ہے. یہ غلط ترجمہ کیا گیا. اگر آپ نے نظر کی, کسی بھی وجہ سے نظر کی, خدا نے آپ کو بچہ دیا, شادی ہو گئی, کوئی کاروبار میں فائدہ ہوا, آپ نے نظر کی ہوئی تھی یہ کاروبار میرا ہو جائے تو میں یہ احرام باندھ کے جاؤں گا, یعنی سختی اپنے اوپر برداشت کروں گا. جب آپ لاہور سے احرام باندھتے ہیں 24 چیزیں لاہور میں ہی حرام ہو جاتی ہیں, اور وہ 24 حرام مکہ تک انجام دیتے جاتے ہیں, جہاز میں بھی, کاروان میں بھی, ایئرپورٹ پر بھی, جگہ جگہ. کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ میقات سے کریں. جوفا, رسول اللہ نے روکا لوگوں کو جوفا میں, میقات میں, اور منتشر ہونے سے پہلے حاجیوں کو کہا کہ یہاں یہ بات سنانی, اور پھر فرمایا بھی ظہر کا وقت تھا, پیر کا دن تھا, سوار کا دن, ظہر کا وقت, زور کے وقت نماز پڑھی. اس طرح نہیں جیسے آپ آج بہترین موسم میں, معتدل موسم میں, رات کو ٹھنڈی ہوا میں بیٹھے ہوئے ہیں, 50 درجہ حرارت سے اوپر ٹیمپریچر, اس وقت بھی یہی ٹیمپریچر تھا جو ابھی ہے, اور وہ بھی گرمیوں کا یہ حج تھا. اس میں دھوپ کے نیچے کھڑا کر کے ان لوگوں کو, اور وہاں پالان کا ممبر بنا کر رسول اللہ اس پہ تشریف فرما ہوئے, اور ایک مفصل خطبہ بیان فرمایا جو غدیر کے شب غدیر میں نے پڑھا جامعہ میں, اور وہ خطبہ لوگوں نے پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر سنا, اور بعد میں کہا کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے یہ خطبہ سن کر, صوفے پہ بیٹھ کے سنا. اگر غدیر میں ہوتے دوپہر کو رسول اللہ وہی خطبہ بیان فرماتے تو میں تو سمجھتا ہوں وہ قابل تقدیر ہیں وہ لوگ. مانا نہیں لیکن سنا پورا آخر تک, بھاگا کوئی بھی نہیں. اور کسی نے آخر میں رسول اللہ کو کہا بھی نہیں, رسول اللہ اتنی لمبی بات کی آپ نے, گھڑی بھی نہیں دکھائی. رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. تیار کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو معنی نہیں پتا, آمادہ نہیں ہے اس کو. سیدھی سی بات اگر میں آپ کی خدمت میں کروں, اگر کوئی, جیسے ہم کسی کام کا ارادہ رکھتے ہیں, ابھی بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے اور آپ سب پر تول رہے ہیں, اس میں بعض کینڈیڈیٹ ہوں گے, بعض سپورٹر ہوں گے, بعض ہیلپر ہوں گے, بعض ووٹر ہوں گے, بالآخر کوئی نہ کوئی رول آپ کا ہوگا. ذہنی طور پر آپ نے تیاری کر رکھی ہے. یہیں پر آ کر اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ یہ کام مت کرو, تیار ہے کوئی یہ چھوڑنے کے لیے؟ یہی مشکل تھی وہاں. لوگ کچھ کرنے کے لیے تیار تھے. حکم خدا آیا, ولایت کا اعلان کرو, علی کی ولایت کا اعلان کرو. وہ ان کا پتہ تھا یہ کس لیے, یہ کس آمادگی میں ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے تیار, آمادہ نہیں ہے. فرمایا یہیں پہ اعلان ہو. اعلان ہوا, ذہنی طور پر تیار نہیں تھے اور آخر تک نہیں ہوئے, اور بالکل وہ مطلب جو رسول اللہ کے مد نظر تھا اس طرف گئے ہی نہیں. بخن کی, سب نے مل کر واہ واہ کی, واہ واہ کر دی. رسول اللہ نے فرمایا خیمہ نصب کیا کہ یہاں پر بیعت کرو, بیعت بھی کر لی, جا کر ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھ دیا, بخن بھی کر دی. پھر فارغ ہو کے سارے مدینے چلے گئے. 2 مہینے 10 دن بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی. اس اعلان کے بعد کسی نے حوالہ بھی نہیں دیا کہ 2 مہینے 10 دن پہلے 18 ذی الحجہ کو, آج 28 صفر ہے 11ویں ہجری کی, اور 2 مہینہ 10 دن پہلے 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو رسول اللہ نے اس میدان میں, اس میقات میں, اس جوفا میں, اس غدیر خم میں امیر المومنین کا ہاتھ کھڑا کر کے بلند کر کے بتایا
کہ یہ ہے میرا جانشین. کسی نے حوالہ بھی نہیں دیا، نہ کہ بھول گئے، ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا، یاد تھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسے تو ہم مانتے ہیں بھائی، جو رسول اللہ نے کہا وہ تو ہم مانتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا ہے. وہ کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ نے کہا تھا محبت، دوستی، ولایت. دوستی، دوست رکھو علی کو، محبت کرو علی سے. خوب علی ہمارے دلوں میں ہے، علی سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. محبت تو ابھی بھی ہے ہمیں. ولایت محبت نہیں تھی. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوب یہ تو ایک سیاسی جلسہ تھا، حج کے بعد سیاسی اعلان تھا، الہی سیاست کا اعلان، الہی حاکم کا اعلان، حکومت کا اعلان، ولی کا اعلان تھا. نہیں مانا. کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ علی کو دوست ماننے سے ذمہ داریاں دوش پر نہیں آتی، علی کو حاکم ماننے سے ذمہ داریاں دوش پر آ جاتی ہیں. اور آپ توجہ کریں، ابھی تک علی سے صرف محبت کرتے ہیں، چونکہ محبت علی کوئی ذمہ داری کسی کے دوش پہ نہیں ڈالتی. محبت کو ذمہ داری ڈالتی ہے. حاکم ہیں، علی کو حاکم ماننے سے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. کیا کہ اب مانو، پھر حاکم بھی مانو. حاکم مان لیا، اب اطاعت بھی کرو، بیعت بھی کرو، فرمان بھی مانو، ناہی بھی مانو، جیسا وہ کہتے ہیں ویسا کرو. چونکہ ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی جس کے پاس اختیار ہو. اللہ نے جس کو امت کا اختیار، مخلوق کا اختیار اسے دے دیا ہو، اللہ نے دے دیا ہو. آج آپ اپنے ملک کے اندر ہیں، آپ کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کی زندگیوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے. آپ نے تو نہیں دیا، نہ اللہ نے دیا، لیکن انہوں نے لے لیا ہے، ڈنڈا ہے ان کے پاس. آپ نہ بھی دیں تو بھی وہ آپ کی زندگیوں کا اختیار لے لیں گے. حکومت ہے، حکومتوں کے پاس ہوتا ہے اختیار. اللہ نے ولی بنایا، اختیار انسانوں کا اسے عطا کیا کہ یہ اختیار رکھتے ہیں. اس کے لیے تیار نہیں تھے، محبت کے لیے تیار تھے، اور آج تک اس معنی کے اوپر قائم ہے. اور تعجب کی بات ہے، توجہ کریں، اس وقت لوگ تیار نہیں تھے جو علی کی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. چونکہ بعض تو ایسے تھے علی سے محبت بھی نہیں کرتے تھے، ظاہراً بخن بخن کر دی لیکن محبت بھی نہیں تھی. اور رسول اللہ نے اس خطبے میں ارشاد بھی فرما دیا کہ میں جانتا ہوں کچھ ایسے ہیں جو علی سے محبت نہیں کرتے. انہوں نے بھی بخن بخن کی، واہ واہ انہوں نے بھی کر دی، پسند آیا انہیں بھی اعلان. انکار انہوں نے بھی نہیں کیا، سیاسی عکس العمل دکھایا. یہ جس طرح بعض لوگ ہیں نا، ہر سیاستدان کے جلسے میں پہنچ جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ میرے ووٹر ہیں، حامی ہیں یا نہیں ہیں. ہے نا ایسے؟ کوئی بھی جلسہ رکھے مینار پاکستان میں، وہ سارے موٹر سائیکلوں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، سمجھتا ہے شاید یہ سارے میرے حامی ہیں، سپورٹر ہیں میرے سارے. تماشا ہی ہیں. نعرے جب لگتے ہیں یہ بھی نعرے لگا دیتے ہیں ساتھ. جب ماحول بنتا ہے، اگر یہاں نعرے لگنا شروع ہو جائیں، جس کا نہیں بھی موڈ نعرے لگانے کا وہ بھی ساتھ دوسروں کی خاطر بول پڑتا ہے یا ویسے جذبات میں آ جاتا ہے. انہوں نے بھی رد عمل دکھایا. علی کو حاکم نہیں مانا رسول اللہ کے بعد. وہ سیاسی حربے کی وجہ سے، سیاسی مقاصد کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا. آج صورتحال بالکل الٹ ہو گئی ہے. آج علی سے محبت رکھنے والے اور سچی محبت رکھنے والے، دل سے محبت رکھنے والے، واقعی سچی محبت ہے. کم از کم شیعہ کے بارے میں تو گواہی دی جا سکتی ہے کہ شیعہ کو علی سے سچی محبت ہے. اس محبت میں شک نہیں کیا جا سکتا، قابل ریب نہیں ہے. محبت حقیقی ہے، وہ سچی ہے. لیکن یہی محب، یہی چاہنے والا رسول اللہ کا بتایا ہوا معنی آج بھی یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت کچھ جن کے دلوں میں محبت نہیں تھی، سیاست میں آ کر یہ کام کر دیا.
سیاسی مسائل تھے, سیاسی مصلحت کی خاطر سنتے بھی تھے, بخن بخن بھی کرتے تھے, لیکن مانا نہیں, کہا محبت ہے, دوستی ہے. خوب ہم بھی دوستی علی, ولائے علی, محبت علی, اسی میں زندگی گزارو اور اسی میں ولائے علی و محبت علی میں چلے جاؤ, اور یہی تمہاری شفاعت ہے. خوب جو ولایت رسول اللہ نے اعلان کی, جو اللہ نے حکم دیا, وہ ولایت کہاں گئی؟ کہ اس کا ماننا ضروری نہیں ہے. اس سے ذمہ داریاں آتی ہیں. عزیز من, پہلا اعلان جو رسول اللہ نے فرمایا تھا, ولایت کے اندر سے ذمہ داریاں نکلتی ہیں, مسئولیت نکلتی ہے, جواب دہی نکلتی ہے. جنہوں نے نہیں مانا, سوچ سمجھ کے, وہ زیادہ سمجھدار تھے, سوچ سمجھ کے کہا کہ ہم علی کی ولایت کا مطلب ہے محبت. بہت تیز تھے, واقعاً قابل تحسین حد تک تیز تھے ذہن ان کا. چونکہ یہ نقطہ جانتے تھے علی کو حاکم ماننے کی ذمہ داریاں ہیں, اور علی سے محبت و دوستی کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں, لہذا دوستی رکھ لو, محبت کر لو, حاکم ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن رسول اللہ جو اعلان فرما رہے ہیں وہ ذمہ داریوں کے لیے ہے, کہ جس نے یہ اعلان سنا اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی, ولایت کی ذمہ داری آ گئی. ولایت عہد خدا ہے, امامت عہد خدا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا عہد کے ساتھ. جب حضرت ابراہیم کو خدا نے آزمائشوں میں ڈالا, امتحانوں میں ڈالا, اور سارے امتحانوں میں تنہا, حضرت ابراہیم کا امتحان بہت سخت تھا, تنہا تھا امتحان, نہ خاندان ساتھ تھا سوائے فرزند اور زوجہ کے, باقی کوئی خاندان ساتھ نہیں تھا, نہ لوگ ساتھ تھے, تنہا سارے امتحان پاس کیے. اس وقت اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراہیم نے خواہش و دعا کی, ظاہر کی خواہش دعا میں, قال ومن ذریتی, میری ذریت میں بھی امام ہو. قال, اللہ نے جواب دیا, لا ینال عہدی الظالمین, میرا عہد ظالموں تک نہیں جائے گا, نہیں پہنچے گا. امامت, اے ابراہیم, امامت میرا عہد ہے, یہ عہد ظالم نہیں لے سکتا, ظالم تک نہیں جا سکتا. اس میں ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عملی دامت ظل العالی نے بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے, توجہ فرمائیں. بہت خوبصورت نقطہ ہے, وجد میں لانے والا. اگر سمجھ میں آ جائے, آپ آئیے گا نہیں, اگر سمجھ میں بھی آ گیا, وجد میں نہیں آئیے, اسی طرح خاموش ساکت سنتے رہیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہدی, اے ابراہیم امامت میرا عہد ہے, اور یہ میرا عہد نہیں پہنچتا الظالمین, ظالموں تک نہیں پہنچتا. خوب پھر کہاں پہنچتا ہے؟ جو ظالم نہ ہو, جو ظالم نہ ہو ان تک پہنچتا ہے. حضرت استاد کا فرمانا ہے, وہ لطیف نقطہ یہ بیان فرمایا کہ اس میں دوسروں کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ جو ظالم نہیں ہیں وہ بھی خواہش نہ رکھیں اس عہد کی, جو عادل ہیں, ظالم نہیں ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم اس منصب تک نہیں پہنچ سکتا لیکن عادل اس منصب تک پہنچ سکتا ہے, یہ نہیں اس کا معنی نکلتا. چونکہ اگر اللہ کا یہ فرمان ہوتا, اے ابراہیم امامت میرا عہد ہے اور میرے عہد تک ظالم نہیں پہنچ سکتے, پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ظالم اس منصب تک نہیں جا سکتے لیکن عادل جا سکتے ہیں, عادل جا سکتے ہیں یہاں پر. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم امامت میرا عہد ہے, میرا عہد ظالموں تک نہیں جا سکتا, نہ کہ ظالم میرے عہد تک نہیں آ سکتے, میرا عہد ظالموں تک نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عادل اس منصب پر آ سکتے ہیں, بلکہ عادلوں میں بھی میرا عہد وہیں جائے گا جہاں پر اللہ چاہے گا.
کیونکہ عادل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. یہ نہ ہو جائے کہ ہر عادل کو یہ گمان ہو جائے کہ میں بھی حامل منصب امامت و ولایت ہوں. کیوں؟ چونکہ عادل ہوں. میں فاسق تو نہیں ہوں, میں ظالم تو نہیں ہوں, میں عادل ہوں. ہر عادل بھی اس منصب کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ منصب اللہ نے پہنچانا ہے, اللہ کی طرف سے ہوگا. ہر ایک نہیں پہنچ سکتا اس تک, اور ہر ایک تک یہ نہیں پہنچے گا. عہد ہے, اور قرآن کا فرمانا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ اوفو بالعہد, عہد کی وفا کرو. ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. امامت عہد ہے, ولایت عہد ہے. ولایت کا مطلب حاکمیت ہے, ولایت کا مطلب سرپرستی ہے, ولایت کا مطلب حکومت ہے. یہ اللہ کا عہد ہے, یعنی خدا دیتا ہے. جو اللہ نے دینا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا, اور کہیں اور سے لینا بھی نہیں چاہیے. اس لیے امام ہشتم کو مامون دے رہا تھا. مامون کہہ رہا تھا کہ آپ خلیفہ بن جائیے. کس کو کہہ رہا تھا؟ جسے جو خدا کی طرف سے خلیفہ ہیں انہیں مامون بنا رہا ہے. اور مامون نے کہا کہ آپ جانشین بن جائیے. دونوں کا انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ خلافت تو میرا حق ہے, لیکن یہ حق میں نے مامون سے نہیں لینا. یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے, اور اللہ کی جانب سے میرے حق کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. یہاں پر مامون کون ہے حق دینے والا؟ خوب اگر مامون جو خود خلیفہ بنا ہوا ہے وہ نہیں دے سکتا حق, اور دے تو نہیں لینا, تو اگر عوام جو خلیفہ بھی نہیں ہے, یہ عوام مل کو کسی کو کہیں تم حاکم ہو, جب مامون کی دی ہوئی حکومت نہیں قبول, عوام کی دی ہوئی حکومت قبول ہوگی؟ اللہ کی طرف سے عہدی, یہ میرا عہد ہے, یہ اللہ کا عہد ہے, خدا کی جانب سے ہے. اور عہد مسئول ہے, عہد کی جواب دہی ہے. عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. غدیر کا حکم ہے احیا کرو, مجلس رکھو, لیکن فقط یوں نہیں کہ تقریریں, فقط کلام, فقط خوشحالی, فقط عقیدت سے محفل منعقد کر کے برخاست کر کے کھا پی کے چلے جاؤ, بلکہ ذمہ داری ہے. غدیر ذمہ داری کا موضوع ہے. ہر شخص جس تک غدیر کی بات پہنچتی ہے اس کے دوش پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. اگر ذمہ داری ادا نہیں کرے گا, صرف محبت کا اظہار کر کے چلا جائے گا اپنے دوش پہ, یہ عہد وفا کرنے والا نہیں ہے. یہ وفا والا نہیں ہے. اس نے عہد وفا نہیں کیا, اور عہد وفا نہ کرنے سے ولایت محجور ہے. جس طرح قرآن کا فرمانا ہے قرآن محجور ہے, ولایت محجور ہے, متروک ہے, فراموش شدہ ہے. آج بھی ولایت فراموش شدہ ہے. حتیٰ جو لوگ محبت رکھتے ہیں امیر المومنین سے, سچی محبت, وہ بھی ولایت کی ذمہ داری اپنے دوش پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے. اور جو ذمہ داری دوش پہ لینے کے لیے تیار نہیں, وہ نہ چھیڑیں غدیر کا موضوع, وہ نہ چھیڑیں عاشورہ کا موضوع, وہ نہ چھیڑیں کربلا کا موضوع. غدیر کے تذکرے سے ذمہ داری پھوٹتی ہے. وہ ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم ایک مجلس کر لیں, ایک محفل کر لیں, ایک آدمی بیان کر لے, دوسرے سن لیں, اور پھر اس کے بعد ہم پھر اپنے معمولات میں چلے جائیں. چونکہ پہلا جلسہ ولایت کا جو رسول اللہ, ولایت امیر المومنین و غدیر مسئولیت آفرین ہیں, ذمہ داریاں خلق کرتی ہے غدیر, ذمہ داریاں ولایت جنم دیتی ہے, ذمہ داریاں تقسیم کرتی ہے, ذمہ داریوں کا اعلان کرتی ہے. رسول اللہ کے دوش پر جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی وہ ادا ہو گئی, لیکن جو امت کے دوش پہ تھی ذمہ داری, ولایت کا تقاضا, وہ پورا
نہیں ہوا. پہلا معنی ہی درست نہیں کیا, معنی ہی غلط کر دیا. ولایت کا مطلب محبت و دوستی لے لیا. عزیزان من, دوسرا ایک نقطہ ولایت کے باب میں خصوصاً محبین علی کے لیے ضروری ہے. اس لیے ائمہ اطہار نے ہر دور میں ان لوگوں کی تکذیب کی, جھٹلایا جو امام کو آ کر کہتے تھے ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام فرماتے تھے نہیں ہو شیعہ, ہمارے محب ہو تم, ہمیں چاہنے والے ہو لیکن ہمارے شیعہ نہیں ہو. کیوں فرماتے تھے امام؟ ہر معصوم نے یہ فرمایا. جب لوگ آتے آگے کہتے ہم آپ کے شیعہ ہیں, فرمایا نہیں ہو شیعہ, محب ہو ہمارے. تمہارا ہمارے لیے رونا اور تمہارا ہمارے لیے ہنسنا, خوش ہونا, یہ تمہاری محبت کی گواہی ہے. لیکن ابھی تک ہمارے تمہارے اندر شیعہ ہونے کی کوئی علامت نظر نہیں آئی. کیوں نظر نہیں آئی؟ اس لیے نظر نہیں آئی اگر تم ہمارے شیعہ ہوتے, امامت و ولایت کی ذمہ داریاں جو تمہارے دوش پر تھیں وہ ادا کرتے تو آج تمہارے سروں پر طاغوت نہ ہوتے بلکہ ولی خدا کا سایہ ہوتا, نظام ولایت حاکم ہوتا, اللہ کی حکومت ہوتی. اگر تم شیعہ ہوتے, محب ہو, محب کے اوپر ذمہ داریاں, محبت ذمہ داریاں نہیں لاتی. تشیع ذمہ داریاں لاتا ہے. تشیع ہے ہی ذمہ داری کا نام, شیعہ ہے ہی ذمہ دار انسان کا نام. توجہ فرمائیں عزیزان. ایک یہ نقطہ کہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کہا یہ محبت ہے, اور وہ ہم کرتے ہیں, ساری صدیوں میں کرتے رہے ہیں. حدیث بھی نقل کی, کہ جب حدیث نقل کی ہے تو اس پر عمل کیوں نہیں کہا؟ عمل بھی کرتے ہیں, ہم آج تک عمل کر رہے ہیں. ایک اکثریت کو اس شبہے میں ڈال کر ولایت کے معنی میں تحریف کر کے, ولایت کے معنی کو, اصلی معنی کو چھپا کر اور اس کا خود ساختہ معنی کر کے امت کو ولایت سے دور کر دیا, حکومت الہی سے دور کر دیا, جانشین رسول سے دور کر دیا. کہا محبت کریں, اور جو لوگ حاکم تھے ہر دور میں وہ بھی کہتے تھے ہم بھی محبت کرتے ہیں ان سے, چونکہ رسول اللہ نے حکم دے رکھا ہے ان سے محبت رکھنا اور ہمارے اندر ہے یہ محبت. یہ ایک کام ہوا. دوسرا کام فوراً ہی اسی غدیر کے اجلاس کے بعد, اس ماجرا کے بعد فوراً, چونکہ رسول اللہ کی رحلت بہت جلد ہو گئی, اس کے بعد 2 مہینہ 10 دن بعد رحلت ہو گئی, وفات ہو گئی. وفات کے دن کھل کے اور وفات سے پہلے سری طور پر, مخفی طور پر یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ رسول اللہ کے اب آخری ایام ہیں. چونکہ حضرت نے غدیر میں بھی فرما دیا تھا کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے, حجۃ الوداع میں بھی فرما دیا کہ یہ میری عمر کے آخری ایام ہیں اور اس کے بعد مجھے جلدی اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے. انہوں نے سن رکھا تھا. جب بیماری شروع ہوئی, رسول اللہ کی علامتیں ظاہر ہوئی, اس وقت بھی متوجہ ہو گئے کہ اب رسول اللہ کے ایام آخری ہیں. خوب اب بات آنی تھی غدیر کی کہ رسول اللہ کے بعد کیا ہوگا. تو رسول اللہ کے بعد کے لیے سارے گروہوں نے تیاریاں شروع کر دیں. اسی وقت سے تیاریاں شروع تھیں کہ جو ہی رسول اللہ کی رحلت ہوگی فوراً ہم نے پہل کرنی ہے. بلکہ ایک حدیث جو ابن ابی الحدید نے نقل کی ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو کچھ صحابہ جو بڑے قریبی تھے رسول اللہ کے, قریبی و اکابرین صحابہ میں سے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی اور تلوار کھینچ لی بعض نے, اور مسلسل لوگوں کو ڈراتے رہے کہ خبردار جس نے بھی کہا رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے اس کا سر قلم کر دیں گے. رسول اللہ وفات نہیں ہوئی بلکہ ابھی زندہ ہیں, آسمان پہ گئے ہیں, پھر لوٹ کر آئیں گے اور آ کر یہی جو باتیں کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں رسول اللہ فوت ہو گئے, ان کو آ کر سزا دیں گے. یہ ابن ابی الحدید معتزلی عالم, اہل سنت کے عالم ہیں, انہوں نے یہ روایت نقل کی. کہا کہ جو بھی بات کرے گا رسول اللہ وفات پا گئے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا. خب بعد میں کچھ صحابہ نہیں تھے اس وقت, مدینہ میں نہیں تھے, اپنے کام کاج سے یا کوئی ماموریت
وظیفہ انجام دینے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے. جس طرح رسول اللہ نے ایک لشکر بنایا ہوا تھا اور اس لشکر میں کہا ہوا تھا سارے شامل ہو جائیں, اور وہ مدینے کے باہر بن رہا تھا, مدینے کے اندر نہیں تشکیل دیا. کچھ کو پہلے ہی باہر بھیج دیا, کچھ اور کاموں سے باہر گئے ہوئے تھے, اور ادھر رسول اللہ کی وفات ہو گئی. اور جو ہی وفات ہوئی فوراً باہر جو گئے ہوئے تھے ان تک پیغام پہنچا دیا گیا کہ وفات ہو گئی ہے. لیکن ان کے آنے تک کہ وہ سارے پہنچ آئیں اور پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں, اس وقت تک لوگ کوئی دوسرا پہل نہ کرے, یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے پس رسول اللہ کے جانشین کے بارے میں کوئی میٹنگ کرو, جانشین کے بارے میں کوئی بات کرو. یہ کہ علی جانشین ہے غدیر میں اعلان ہوا, اس کی طرف کسی نے اشارہ بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ چونکہ وہیں پر مفسرین نے آ کر بتا دیا تھا کہ بھائی جو رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ ہم دل سے مانتے ہیں, اور وہ تو محبت ہے, وہ تو دوستی ہے. جانشینی کدھر گئی؟ کہا جانشینی کی تو بات ہی نہیں ہوئی, دوستی اور محبت کی بات ہوئی ہے. دوستی اور محبت ہم دل میں رکھیں گے, لیکن اب جانشینی کا بھی فیصلہ کرنا ہے. وہ جو باہر گئے ہوئے تھے وہ سارے واپس آ گئے. جب واپس آئے انہوں نے آ کر سمجھایا کہ نہیں رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے, اور وہ علامتیں تسلیم کر لیں گی. کہاں اب وفات ہو گئی ہے. جب مسلم قرار دیا, اعلان ہو گیا وفات ہو گئی, اب فوراً بات شروع ہوئی کہ کون جانشین ہوگا. کئی گروہ تھے جنہوں نے جانشینی کے لیے اپنے اپنے تئیں سوچ رکھا تھا, اور اسی کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا. انصار نے اپنے تئیں عمل کیا, مہاجرین نے اپنے تئیں عمل کیا. نہ انصار کے اندر یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ غدیر میں تو اعلان ہو گیا ہے, نہ مہاجرین کے اندر یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ولایت کا اعلان تو ہو گیا ہے. کہا وہ غدیر میں جو کچھ ہوا اس کا تعلق جانشینی سے, حکومت سے نہیں ہے, بلکہ حکومت کا حق ساری امت کو ہے. حکومت کا حق ارباب حل و عقد کو ہے. حکومت کا حق چننے کا حق اکابرین کو ہے کہ اکابرین بیٹھ کر حاکم چنے. رسول اللہ نے جو اعلان کیا اس کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں تھا. یہ اعتقاد آج تک مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اب دوسروں کے اندر موجود ہو تعجب نہیں ہے, لیکن یہ جو ان کے اندر سچی محبت ہے علی کی, ان کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ جانشینی کا حق, حکومت کا حق یہ تو اکابرین کا ہے, یہ تو ارباب حل و عقد کا ہے. پس رسول اللہ تک اللہ نے حاکم بنانا تھا, رسول اللہ کے بعد لوگوں نے حاکم بنانا ہے. دوسرا انحراف یہ شروع ہوا, لوگوں نے بنا لیا, بیٹھ کر حاکم چن لیا. اختلاف ہوا تھوڑا سا, پھر اس اختلاف کو جلدی ہی کنٹرول کر کے اور مسئلہ حل کر لیا گیا, اور اعلان ہو گیا, اور لوگوں نے بڑی تسلی سے بغیر کسی مشکل کے مان لیا. چند اصحاب تھے برجستہ شخصیات جنہوں نے نہیں بھی مانا, لیکن اکثریت نے مان لیا. اب رسول اللہ کے جانشین, تشیع کا اعتقاد یہ ہے کہ ائمہ جانشین ہیں رسول اللہ کے. کس شعبے میں جانشین ہیں؟ نبوت میں تو جانشین نہیں ہے چونکہ نبوت ختم ہو گئی. رسالت میں جانشین نہیں ہے چونکہ رسالت ختم ہو گئی. رسول اللہ خاتم الانبیاء و خاتم الرسل ہیں, وہاں جانشین نہیں بن سکتا. امام جانشین ہیں, ولی جانشین ہیں. کس چیز میں؟ صرف محبت میں جانشین ہیں یا حکومت میں جانشین ہیں؟ شیعہ کا اعتقاد یہ ہے کہ ائمہ اولاد علی میں سے 12 امام رسول اللہ کی حکومت میں جانشین ہیں, حاکمیت میں, امامت میں جانشین ہیں. چونکہ رسول اللہ امام تھے, حاکم بھی تھے, رہبر بھی تھے. نبوت رسالت ختم ہو گئی لیکن امامت کا سلسلہ جاری رہا, حکومت میں جانشین ہے. پس ولایت کی, حکومت کا حق ائمہ کو حاصل ہے رسول اللہ کے بعد. کتنے عرصے تک ولایت کی حکومت میں رہیں گے؟ 250 سال تک ائمہ حاضر رہے امت کے اندر. ائمہ اطہار 250 سال تک ائمہ ہدا لوگوں کے اندر, امت کے اندر موجود رہے, لیکن حاکمیت کسی اور کے پاس رہی. 250 سال تک امام تھے لیکن حاکم نہیں تھے, لوگوں نے نہیں مانا.
ائمہ کی موجودگی میں دوسروں کو حاکم چنتے رہے، بناتے رہے، حتیٰ شیعہ بنو امیہ کے خاتمے کے بعد بنو عباس آئے، ائمہ موجود ہیں لیکن حاکم دوسرے ہیں۔ ولایت کا یہ درمانہ نہیں لائے کہ آپ حاکم بھی آپ ہیں۔ 250 سال کے بعد امام وقت و امام عصر پردہ غیبت میں چلے گئے۔ 1200 سال لگ بھگ ہونے والے ہیں، 1100 اور کچھ سال ہو چکے ہیں، اور امام پردہ غیبت میں ہیں۔ یہ اتنی صدیاں مومنین کس طرح سے بسر کریں؟ آیا فقط علی کی محبت و دوستی کے ساتھ 12 صدیاں بسر کریں؟ حاکم کون ہوگا؟ حکومت کس کی ہوگی؟ نظام کس کا ہوگا؟ آیا اللہ نے فقط ایک خاص زمانے کے لیے ولایت عطا کی تھی اور پھر جب غیبت کا زمانہ آیا یعنی ولایت بھی غائب ہو جائے، ولایت بھی نہیں ہوگی اور طاغوت کی حاکمیت ہوگی، ائمہ جور کی حاکمیت ہوگی؟ اگر ولایت کی مسئولیت کو سمجھایا گیا ہوتا، سمجھا گیا ہوتا، غدیر کی مسئولیت کو سمجھا گیا ہوتا، تو نہ علی تنہا ہوتے، نہ اولاد علی 250 سال تنہا ہوتے، اور نہ یہ 12 صدیاں امام وقت و ولی عصر، ہم نام بھی رکھتے ہیں ولی عصر، زمانے کا ولی پردہ غیبت میں نہ ہوتا اگر لوگوں نے ولایت کی ذمہ داریوں کو سمجھا ہوتا، اگر ولایت کے عہد کو سمجھا ہوتا، اگر ولایت کے تقاضے کو سمجھا ہوتا۔ چونکہ یہ مسئولیت بیان ہی نہیں ہوئی، یہ پہلو بیان ہی نہیں ہوا، ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ آپ نے ذکر کرنا ہے، واہ واہ کرنی ہے، اور یہ ذکر و واہ واہ اس قدر عالی درجے تک آپ کو لے جائے گا کہ جنت بھی چھوٹی نظر آئے گی اس واہ واہ کے بدلے میں۔ عزیز من، اگر تیری واہ واہ تجھے جنت لے جا سکتی ہے تو جنہوں نے پہلے رسول اللہ سے سن کر لائیو واہ واہ کیا تھا، جہاں علی خود موجود ہیں اور رسول اللہ موجود ہیں، اس کی واہ واہ تجھ سے افضل ہوگی۔ پھر تو آج ایک مجھ جیسے طالب علم سے سن کے واہ واہ کرتا ہے، کسی ذاکر خطیب کو واہ واہ کر رہا ہے، انہوں نے رسول اللہ کو واہ واہ کی، خود امیر المومنین کو واہ واہ کی، لائیو واہ واہ کی، پھر ان کا درجہ سب سے افضل ہونا چاہیے۔ اگر واہ واہ حق کے ولایت ادا ہوتا ہے تو جنہوں نے بنیاد ڈالی واہ واہ کی وہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر 250 سال کے بعد کیا نظام ہونا چاہیے؟ عصر غیبت میں کیا نظام ہونا چاہیے؟ ولایت۔ پھر ولایت کسی زمانے میں مرتفع نہیں ہے، ولایت کی ذمہ داریاں لوگوں نے نہیں سنبھالی، ادا نہیں کی، ولایت کی ذمہ داریوں کو ترک کیا، ولی کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے علی حکومت کے منصب سے دور کر دیا گیا۔ تو آج تو ولی بھی پردہ غیبت میں ہے۔ یہ باعث بنا مہجوریت ولایت کا۔ 250 سال کے بعد اب شیعہ کدھر جائے؟ اب مومن کدھر جائے؟ آیا ائمہ جور کے حوالے کر دیا گیا؟ صرف ہمیں یہ کہہ دیا گیا کہ آپ وقت نکال کر ہماری مجلس کر دیا کرو، ہمارا ذکر کر دیا کرو، ہم اسی پہ راضی ہیں، باقی ساری عمر اپنی وہ حکام جور کے ساتھ بسر کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، فقط کبھی کبھی وقت نکال کے ہمارا ذکر کر دیا کرو۔ عزیز من، دین کو کیا بنا دیا ہم نے؟ یہ نہیں ہے۔ شیعہ کی ذمہ داری زیادہ ہے، مومن کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ولایت کو احیا کرے، ولایت کے معنی کو زندہ کرے، دوستی و محبت سے آگے بڑھ کر ولایت کو نظام اللہ کے طور پر متعارف کروائے، مانے الہی نظام کے طور پر مانے اور منوائے، تبلیغ کرے، تسلیم کرے اور تسلیم کروائے، اور جب تسلیم ہو جائے اس نظام کی طرف آگے حرکت کرے، تاکہ وہ ولی جو 1200 سال سے انتظار میں ہے کہ یہاں تو کوئی تیار ہی نہیں ہے، کوئی ہے
آج ایک شیعہ بتاؤ اپنے ملک میں، بتاؤ کوئی ہے ولی عصر کی ولایت کے لیے آمادہ ہے کوئی؟ کسی مومن نے بتایا، کہتے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں، شاید بیٹھے ہوں گے یہاں پر، جن کی بات انہوں نے کی، کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا نہ کرو کہ امام کا ظہور ہو جائے، مشکل میں پڑ جاؤ گے، امام کا ظہور ہو گیا تو بہتر ہے اسی طرح جانے دو، ورنہ اگر ہو گیا۔ کسی کے اپنے کسی بزرگ کی زبانی نقل کر رہے تھے، میرا احتمال ہے شاید وہ بزرگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن سے نقل قول مجھے نہیں معلوم کون تھے، کہا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو آپ دعائیں مانگتے ہو جلدی ظہور ہو جائے، یہ نہ کرو، جانے دو، اسی طرح جانے دو۔ یعنی بزرگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ولایت سے ذمہ داری آتی ہے، وہ مسئولیت آتی ہے، غدیر سے ذمہ داری آتی ہے، وہ ذمہ داری ادا کرنا ابھی باقی ہے، 1400 سال سے باقی ہے۔ غدیر منتظر جواب ہے، غدیر منتظر تقاضا ہے، غدیر کا تقاضا ہے مومنوں سے، امت سے۔ رسول اللہ نے تو تبلیغ کر دی، اب لبیک، غدیر کی لبیک ابھی تک نہیں سنائی دی۔ خدا رحمت کرے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو، امام نے اس زمانے میں آ کر صدیوں سے متروک نظام اللہ ولایت کا قرآنی نظام زندہ کر کے، احیا کر کے، ساری دنیا کے سامنے قائم کر کے ساری دنیا کو بتایا کہ یہ غدیر ہے، یہ ولایت ہے۔ رسول اللہ یہ مانگ رہے تھے، امام عصر اس کے منتظر ہیں۔ ظہور پردے سے باہر آنے کا نام نہیں ہے، پردے سے باہر آ کر اور حکام جور کا نظارہ کرنا ظہور نہیں ہے، ظہور غلبے کا نام ہے۔ ظہور کا مطلب ہے غلبہ، ظہور کا مطلب ہے ولایت جہانی، عالمی ولایت۔ عالمی ولایت اس وقت قائم ہوگی جب علاقائی ولایت قائم ہو جائے، جب مومنین علاقائی ولایت کی طرف حرکت شروع کریں، پھر اس وقت عالمی ولایت کے حالات پیدا ہو جائیں۔ جب عالمی ولایت کے حالات پیدا ہوں گے، اس وقت ظہور غلبہ ولایت ہو جائے گا۔ عزیز من، تشیع انہی 3 چیزوں کا ذمہ دار ہے۔ کس کا؟ غدیر کا، عاشورہ کا، اور انتظار۔ غدیر اعلان ولایت، عاشورہ احیاء ولایت، اور انتظار ولایت کی جانب حرکت، اور ظہور غلبہ نظام ولایت پوری زمین کے اوپر۔ یہ تشیع ہے، یہ خلاصہ تشیع ہے۔ وہ ذمہ داریاں غدیر کی اور عاشور کی متروک و فراموش پڑی ہوئی ہیں، اور ہم فقط تذکروں پر اور واہ واہ پر اور فقط احساسات پر غدیر بھی گزار دیتے ہیں، عاشورہ بھی گزار دیتے ہیں۔ ایک طرح کے احساسات، خوشی کے احساسات غدیر پہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور سوگ کے احساسات عاشور پہ ظاہر کر کے، اور سمجھتے ہیں حق غدیر بھی ادا ہو گیا، حق عاشور بھی ادا ہو گیا۔ عزیز من، اگر احساسات سے حق ادا ہوتا تو اللہ کا ولی 1200 سال سے کیوں پردہ غیبت میں ہے؟ غدیر کچھ تقاضا رکھتا ہے ہم سے، ولایت کا تقاضا ہے، عاشور کا تقاضا ہے۔ اس آواز پہ کان دھرو، اس اعلان رسول اللہ پہ کان دھرو۔ قیامت تک کے لیے اعلان غدیر ہوا، نہ صرف اس مجمع کے اندر۔ وہ ایک مجمع نہیں تھا جو سن کر اس نے دوستی کر لی، سن کر اس نے محبت شروع کر دی۔ وہ ہر مجمع جو دوستی کے سیڑھی پہ رکا ہوا ہے، اور دوستی کی سیڑھی سے آگے چل کر حکومت کے عروج و بام پہ نہیں پہنچا ہوا، یہ اسی مجمع کا حصہ ہے جو بھی دوستی و محبت میں رکا ہوا ہے۔ تقاضا سنجیدہ ہے، غدیر بہت سنجیدہ موضوع ہے، عاشورہ بہت سنجیدہ موضوع ہے۔ انتظار افضل العبادات ہے، افضل العبادات۔ انتظار نہ نظارہ، نظارہ کرنا اور ہے، انتظار اور ہے۔ انتظار یعنی نظر رکھنا،
انتظار نظر رکھنے کو کہتے ہیں. نظر رکھو, حرکت کرو. نظر کون رکھتا ہے؟ جو حرکت کرتا ہے. آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ راہ پر نظر رکھتے ہیں. اور آخری نظر کہاں ہوتی ہے آپ کی؟ مقصد پر. اگر آپ نے لاہور سے ملتان جانا ہو, جو گاڑی میں جو ڈرائیو نہیں کر رہا وہ نظر نہیں رکھتا کسی چیز پر, وہ سو جاتا ہے, خراٹے لے رہا ہوتا ہے, موبائل پہ بات کر رہا ہے, وہ کسی چیز پہ نظر نہیں رکھتا. لیکن جو گاڑی چلا رہا ہے وہ ہر چیز پہ, وہ گاڑی کی سپیڈ پہ بھی نظر رکھتا ہے, وہ روڈ کے آتے ہوئے سنگ میل پر بھی نظر رکھتا ہے کہ کتنا فاصلہ طے ہوا, کتنا باقی ہے, وہ ٹائم پر بھی نظر رکھتا ہے, گھڑی پر بھی نظر رکھتا ہے, وہ رکاوٹوں پر بھی نظر رکھتا ہے, وہ خطروں پر بھی نظر رکھتا ہے, وہ حادثات پر بھی نظر رکھتا ہے, وہ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے. جبھی تو یہ کاروان گاڑی میں بیٹھا ہوا غافل ہنسی میں مشغول مقصد پہ پہنچتا ہے. اگر یہ ایک نظر نہ رکھتا ہو, سارے ہی موبائل سے کھیل رہے ہوں, پھر یہ کاروان کبھی مقصد تک نہیں پہنچتا. انتظارا, نظر رکھنا, مقصود پہ نظر رکھنا, راہ پہ نظر رکھنا, دشمن پہ نظر رکھنا, دشمن کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھنا, اس کی چالوں پہ نظر رکھنا, دوست پہ نظر رکھنا, راہبر پہ نظر رکھنا, راہ پر نظر رکھنا, خطروں پر نظر رکھنا, حفاظت پر نظر رکھنا, اس کا نام انتظار ہے. نظارہ کرنا انتظار نہیں ہے. یہ کڑیاں ملانی ہیں. غدیر عاشورہ سے متصل کرنا ہے, عاشورہ کو انتظار سے متصل کرنا ہے, اور انتظار کو ظہور سے منتظر کرنا ہے. یہ کڑیاں ملانی ہے. شیعہ انہی کڑیوں کو ملانے کے لیے ہے. غدیر متصل کر عاشورہ سے, عاشورہ کو متصل کر انتظار سے, اور انتظار کا اتصال ہو جائے ظہور سے. پھر آئمہ جور کا نظام نہیں ہوگا, اللہ کا نظام ہوگا. اور اس نظام میں انسان کو موت آ جائے, حق کی موت مرا ہے. اس لیے امام نے فرمایا کہ روزے رکھتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, رسومات انجام دیتے رہو, عزاداریاں کرتے رہو, مجلسیں کرتے رہو, صدقے کرتے رہو, حج کرتے رہو, پوری دہر میں حرکتیں کرتے رہو. لیکن اگر تمہارا کوئی امام و ولی اللہ کی طرف سے نہ ہوا, تمہارا مقصد حاصل نہیں ہوا. یہ حقیقت غور کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, توجہ کے لیے. الحمدللہ متدینین ہیں سب کے سب, اور سنجیدہ. ولایت کی تاریخی تحریف کو بدلو. 1416 تحریف ولایت کے باب میں آج تک چلی آ رہی ہے. ولایت محبت کو کہتے ہیں, ولایت دوستی کو کہتے ہیں. شیعہ نے بھی فقط محبت و دوستی ہی کی ہے, دوستی سے آگے نہیں بڑھا. محب پہ رکا رہا, اب بڑھ کر آگے تشیع کی سیڑھی پہ قدم رکھنا ہے. خداوند وہ دن لائے انشاءاللہ کہ جب پاکستان کے اندر بھی, وہ پوری دنیا کے اندر یہ بیداری آ جائے, ولایت مہجوریت سے نکل آئے. ہر خطے کے اندر, ہر شہر کے اندر, ہر بلد کے اندر, ہر قریے کے اندر اہل ولایت پرچم ولایت لے کر حرکت کریں, اور میدان ہموار ہو جائے عالمی ولایت کے ظہور کا. آئمہ جور کا خاتمہ, ظلم کا خاتمہ, ناحق کا خاتمہ, یہ ذمہ داری ہے غدیر کی. دعا گو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, پروردگارا بحق اسماء حسنہ خود, بحق قرآن, بحق امیر المومنین, بحق ولایت, بحق رسول اللہ, بحق اولاد رسول اللہ, بحق شہداء, بحق شہداء کربلا, بحق صالحین, بحق اولیاء. پروردگارا ہم سب کو دین کی و بالاخص ولایت کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو, اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرما.
پروردگارا جو زندگی ہم نے غفلت میں گزار دی ہے، بے توجہی میں گزار دی ہے، پروردگارا اپنی رحمت واسعہ کے صدقے اس سے درگزر فرما، ہمیں اس غفلت کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا عہد ولایت کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیں ظہور نظام ولایت و ولی عصر کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا یہ زمانہ کٹھن زمانہ ہے، دشمنوں کا زمانہ ہے، خطرات کا زمانہ ہے، ہر طرف سے یلغار ہے۔ خدا بندہ تمام اہل ایمان کو و اہل اسلام کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارا یہ زمانہ فتن ہے، جیسا امیر المومنین نے فرمایا تھا، لوگوں میرے بعد فتنے آنے والے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ۔ خدا بندہ تمام مسلمین کو، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ تمام ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ خدا بندہ مجاہدین در راہ خدا کو کامیابی عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ ایام عزا درپیش ہیں، پروردگارہ تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، تمام عزا کی مجالس کی حفاظت فرما، اور اہل حق اہل منبر کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ پروردگارہ ان جوان و مومنین کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دنیا میں، بالخصوص دنیا اسلام میں و بالاخص اس مملکت خدا داد پاکستان میں، پروردگارہ نظام حقہ ولایت کے قیام کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کے اور عہد کو وفا کرنے کے لیے، اور اپنے امام کے ساتھ، امام عصر کے ساتھ عہد وفا باندھنے کے لیے اور اس کو ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔